الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر شعری سلسلہ جاری تھا۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پڑھا ہے یہ شعر تو نہیں ہے مگر ردھم اور قافیے شعری مزاج کو اور بہتر بنا دیتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ردھم دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قافیہ بھی ہے، وزن بھی ہے، مگر شعر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میری آواز یقیناً میری بہنیں بھی جو بالائی منزل پر ہیں سن رہی ہیں۔ میں محفل کی منتظمہ خواتین سے گزارش کروں گا کہ پوری محفل میں اور سامع خواتین سے کہوں گا کہ جو خواتین میں تقریباً 20 سال تک کی عمر کی بچیاں فاطمہ نامی بچیاں ہیں انہیں علیحدہ بٹھا دیجئے، اس لیے کہ نام ان کا بلند ہے۔ وہ بچیاں اٹھیں اپنی اپنی جگہ سے اور انہیں ایک صدر مقام پر بٹھا دیا جائے، کسی ایسی جگہ بٹھا دیا جائے جہاں جیسے فرض کریں یہاں ممبر ہے، محراب ہے، ایسے ہی اوپر کی جو منزل میں کوئی جگہ بنی بھی ہو وہاں انہیں اٹھ کر آ کر بیٹھ جائیں، اور زین حسنین کی فیملی کی جو خواتین ہیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ کوئی گفٹ پیش کریں گی انہیں۔ فاطمہ نامی بچیاں، فاطمہ نامی عورتیں، بی بی زہرا کی نام پر جن کا نام ہے ان کی تعظیم آج کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سب ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ اور میں ابھی محفل شروع کر چکا ہوں، تو جو بھی میری گفتگو میں یا اس سے ہٹ کر محفل کو جہاں میں سمجھوں گا کہ بس اب بہت ہو گئی، یعنی گھنٹہ سوا ڈیڑھ ہو گیا، کچھ جتنا ہو سکتا تھا ممکن تھا اتنا ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی تقریباً 14 سوالات آپ سے کروں گا بنا میں 4 نوازمین۔ تو جو مجمع میں سے ان 14 افراد سوالات کے جوابات دے دیں گے تو انہیں ان بھائیوں کی طرف سے یہیں ایک گفٹ دیا جائے گا۔ تو ہماری محفلوں میں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، یہ ایک درس اور ایک مکمل معلومات کا ذخیرہ ہے۔ یہ مجھ سے پہلے رامش سے پہلے اور مسلسل ہمارے دوستوں نے، سکندر زیدی بہترین
اہل بیت کی گلشن کی بلبل ہیں سکندر، انہوں نے بلبل گلستان اہل بیت، انہوں نے بہترین کلام پڑھے۔ یہ جو ہر شعر کے پیچھے شاعر کی کتنی محنت ہوتی ہے، وہ جو شعر کہتے ہیں نا انہیں پتہ ہے، کوئی 8-10 دفعہ کاٹا جاتا ہے کہ اس کو ایسے کر لیا جائے، اس کو ایسے کر لیا جائے، اس کو ایسے کر لیا جائے، پھر جا کے وہ شعر وہ کلام مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے تصحیح ہوتی ہے، اصلاحات ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے معلومات کی بہتری ہوتی ہے۔ تو شعر پڑھے جاتے ہیں، مثلا میں کچھ باتیں کروں گا، ابھی کچھ کہوں گا، وہ ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ذرا آمادہ، خاص طور پہ بچے جوان تیار رہیں، بعد میں شاید انہی باتوں میں سے کچھ 14 سوالات ہو جائیں گے، تو جو جواب دے دے گا اس کو وہ گفٹ بھی دے دیا جائے گا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تو محفلوں میں کچھ یہ رنگ بھی، حاجی صاحب اگر یہ رنگ بھی ڈال دیا جائے محفلوں میں، عباد بھائی بیٹھے ہیں بستان زہرا کے ذمہ داروں میں، تو محفلوں میں یہ رنگ بھی ڈال دیا جائے تو اس کے دگنے فائدے ہیں۔ ایک تو اس شخصیت، اس ذات، اس صاحب عظمت شخصیت کی تجلیل ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور دوسرا کام یہ کہ سننے والوں کی توجہ بھی بڑھ جائے گی، نہ جانے یہی والا سوال نہ آ جائے جو ابھی بات کر رہے ہیں، تو غور سے سن لیا جائے۔ اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ ہر وہ کام جو مطلوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے، وہ بغیر اہتمام کے نہیں ہوتا۔ کوئی ذات بھی اگر مقصود اور مطلوب ہے نا، وہ بغیر اہتمام کے نہیں آتی۔ سرکار کی ذات اللہ کی مطلوب اور مقصود ذات، نبی اللہ کا مقصود ہے، نبی اللہ کا مطلوب ہے، جس کا طالب اللہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مطلوب پروردگار سرکار کی ذات، تھوڑا سا آواز اور سہارا بن جائے، مطلوب پروردگار سرکار کی ذات، جو مطلوب الہی ہو، جو مقصود پروردگار ہو، وہ بغیر اہتمام کے دنیا میں نہیں آتا۔ اللہ پھر اہتمام کرتا ہے، آسمان کا شامیانہ لگاتا ہے، زمین کا فرش بچھاتا ہے، چاند سورج کی قندیلیں لگاتا ہے، دریاؤں کی سبیلیں بہاتا ہے، انسانوں کو سمجھنے کے لیے اس معلم اول کو بھیجتا ہے۔ پہلے اہتمام ہوگا، انتظام ہوگا، پھر حضرت آئیں گے۔ یہ محفلیں، یہ مجالس، یہ تجلیل ائمہ اہل بیت کے لیے ہیں، احترام میں ائمہ اہل بیت کے لیے ہیں جی، مودت اہل بیت کا یہ عنوان ہے۔ تو اس میں جتنا جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا کارپیٹ امام بارگاہ کا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں سے زیادہ اچھے پردے امام بارگاہ کے ہونے چاہیے، ہمارے گھر سے زیادہ رنگ اور کلر اور اہتمام اور انتظام امام بارگاہوں میں ہونا چاہیے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو مجھے نہیں معلوم میرے گھر ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے، اس لیے کہ ہر شہر میں ان کے اپنے گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو انتہائی اہتمام کی ضرورت ہے، لہٰذا اس گفتگو سے یا اس سے ہٹ کر بھی سوال ہو سکتا ہے انشاءاللہ، تو جو چاہے گا حصہ لینا اسے اس خانوادے کی طرف سے ایک گفٹ ممبر کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جی، اور جو ممبر کے ساتھ پہرہ دار بیٹھے ہیں وہ ذرا خیال رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والی، اس سے بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند ممکن ہے۔ اللہم صل علی محمد، اپنا رزق بڑھوائیے اور بلند صلوات سے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے اور اس کی راہ میں بڑی قربانی، نہر کی قربانی، خرچے والی قربانی، جس پہ خرچ ہوتا ہے
جس پہ اہتمام کے ساتھ مال جس پہ لگایا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ ہمارا کام تھا آپ کو فاطمہ دینا، آپ کا کام ہے فاطمہ کی حفاظت، ہمارا کام ہے آپ کے نام کی حفاظت۔ سیدہ اللہ نے نبی کو دی، سیدہ کی حفاظت میں نبی نے شکرانہ ادا کیا، اور جب نبی نے شکرانہ ادا کر دیا تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب میں تمہیں نعمتیں دوں تو وہ شکریہ ادا کرو، میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ جو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہیں نعمت فاطمہ کی صورت میں دی جی، اور اب اس کا شکریہ تم ادا کرو میرے حبیب، اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ قیامت تک محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا رہے گا۔ ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں ان شانئک ھو الابتر، میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کہہ رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن، آپ کو تشنیع کرنے والا، آپ کو تانا دینے والا، آپ کو اذیت پہنچانے والا، آپ کا نام مٹانے کی ناکام کوشش کرنے والا، وہ ناکام رہے گا، آپ کا نام بالا رہے گا، آپ کا نام صاحب عظمت رہے گا۔ دنیا میں جس تیزی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فروغ پا رہا ہے، عام ہو رہا ہے، ہر ملک کے اندر آپ جائیے، یورپی ممالک میں آپ جائیے، امریکہ، آسٹریلیا، ان علاقوں میں جی 156 ممالک، شاید نہیں، یقیناً کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سیدہ سے محبت کرنے والے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی آواز نہ آتی ہو۔ پوری دنیا میں یہ کلمہ گونج رہا۔ موٹا سا سوال ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں سے، یہ اللہ کی توحید کا کلمہ، یہ رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ، یہ جس کے نام کی برکت سے عام ہے، اس کا نام یا تم بتاؤ یا ہم بتاتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں توحید کا کلمہ، یہ ساری دنیا میں رسالت کا کلمہ جس ذات کی وجہ سے عام ہوا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ شیعہ تھے اس لیے یہ جذباتی بات کر گئے، میں ان سے ہاں نام ایک موٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی خاص اصطلاحی گفتگو نہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں۔ میں کوئی اپنے عقیدت کا اظہار نہیں، ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو شہادتین ہیں، جو سارے مسلمانوں کے نزدیک کامن اور مشترکہ ہیں، یہ اگر آج رائج اور حاکم اور عام ہے تو کیا وہ بغیر کربلا کے ہے؟ وہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ پڑھ تو میں محفل رہا ہوں لیکن مجھے وہ 2 مصرے ظاہراً محسن نقوی صاحب کے مصرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے اشتباہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس سے زیادہ بالا تر بات کر دیتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اجمیر شریف والے خواجہ اجمیر، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین۔ دیکھیے کیسے آپ سب کو یاد ہے، یہ بچہ جانتا ہے کہ دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد گردن دے دی، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین؟
تو اگر آج پوری دنیا میں تو اچھا جب یہ طے ہے، خواجہ اجمیر یہ کہیں، بچہ بچہ یہ کہے، ہر شخص یہ کہے کہ اگر امام حسین کا تصور نہ ہو تو یہ اسلام کے ظرف میں کفر کی شراب بھرنے والے یہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ مگر وہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ کیسے پورا ہوا؟ تحفظ انبیاء، تحفظ سرکار دو جہاں، تعلیمات انبیاء اور ختم رسول کا اگر کوئی تحفظ ہے تو جناب زہرا کی ذات ہے۔ اور جب یہ سب نے طے کر لیا، جب یہ روشن ہے، بات واضح ہے کہ امام حسین کی وجہ سے سب کچھ بچا ہوا ہے، تو حسین کون ہے؟ حسین وہ ہیں کہ جنہیں آغوش میں لے کر جناب زہرا نے کربلا پڑھائی، کربلا میں بھیجا۔ لہذا یہ تکبندی تھی جو بھی کل کلام مکمل ہوا، کچھ شعر کہے جو ابھی رامیش نے پڑھے کہ لینے آئے نبی سدرۃ المنتہا، سب جہانوں سے آگے جہاں فاطمہ۔ یہ ساری کائنات کا اگر خلاصہ کریں گے تو جناب زہرا کی ذات بنے گی۔ سنگین بات ضرور ہے مگر اشارتاً عرض کر رہا ہوں، اللہ جب خفا میں جاتا ہے تو اس کے مظہر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ جب خفا میں جاتا ہے، جب اللہ کو یاد کریں گے ہو کے ذریعے سے، اللہ جب خفا میں جاتا ہے، اللہ جب غیب میں جاتا ہے، اللہ جب غیب کا عنوان پاتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے منتقل کر پاؤں، سوچنا اور پھر بولنا دونوں میں بہت فرق ہے۔ بعض اوقات ہم سوچ صحیح رہے ہوتے ہیں، بول صحیح نہیں پاتے، اور بعض اوقات ہم بول صحیح رہے ہوتے ہیں اور سوچ بھی صحیح رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی وہ کوئی اور ہے کہ جو سوچ کچھ غلط رہا اور بول صحیح رہا ہو، لیکن نہیں، اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں۔ اللہ کا جب عنوان غیب آئے گا نا، یعنی غیبی عنوان پر ہم جب بات کریں گے، اللہ کے نام ہے نا، اللہ کی صفاتی نام ہے، اللہ کے ذاتی، اللہ کا ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ وہ اللہ کے صفاتی ناموں پہ جب ہم بات کریں گے تو غیب السماوات والارض، اللہ غیب ہے سماوات اور ارض کا۔ تو یہ جو غائب ہونے کی کیفیت، یعنی کیفیت سے مراد ہے کہ عنوان ہے، کیونکہ عقیدہ توحید میں، علم کلام میں اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ کا مسکرانا، میرا مسکرانا، ہمارا رونا، ہمارا ہنسنا، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے یہاں کیفیت ہی نہیں، بلا کیفن ولا ندن ولا ضدن، مولا علی کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ کیفیتیں نہیں ہیں، لیکن ایک عنوان غیب جب ہم تصور میں لائیں گے نا تو اس عنوان غیب کی تفسیر کو فاطمہ کہتے ہیں جی۔ اور جب عنوان ظہور اللہ کا تصور میں لائیں گے، توجہ ہے، جب اللہ کا عنوان ظہور، کہاں اللہ نہیں ہے یہ ظہور، کہاں اللہ ہے یہ غیب۔ بھئی فیصلہ آباد والوں، میری بات اگر چلی جائے تو گردن ہلا دینا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا؟ یہ غیب کا عنوان ہے۔ اللہ کہاں نہیں ہے؟ یہ ظہور کا عنوان ہے۔ یعنی ایک ہی لفظ کو آپ مثبت کر دیں، یہ اس کی غیب کا پیغام ہے، اسی چیز کو منفی کر دیں، اس کے ظہور کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کے اندر ہے؟ نہیں۔ اللہ آپ کے اندر نہیں ہے؟ ہاں۔ اللہ کعبے میں ہے؟ نہیں۔ اللہ کعبے میں نہیں ہے؟ ہاں۔ جیسے ہی آپ منفی کریں گے مثبت جواب آئے گا، اور جیسے ہی مثبت کریں گے منفی جواب آئے گا۔ میں نے کہہ دیا تھا فلسفہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ہو گیا تھوڑا سا، یہ فلسفے کی گفتگو ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، وہ سوالات کے چکر میں آپ کہیں اس میں گم نہیں رہیے گا کہ یہی والے یاد کر لو، وہ والے
آپ ابھی میرے ساتھ رہیے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں، اس سے بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. اللہم صل علی. بات روشن ہے. جب اس کی غیب پر گفتگو ہوگی تو اس کی تفسیر جناب زہرا ہے. جناب زہرا حجاب اللہ ہیں. جی. اور جب اللہ کے ظہور کی تفسیر ہوگی تو اسے علی کہتے ہیں. کمال ہی کمال، حسن ہی حسن. کمالات کے اظہار کے اظہارات کمالات کو علی کہتے ہیں. کوئی ایک کمال بتائیں. میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے والا لفظ نہیں بولتا مگر دعویٰ کر رہا ہوں. کوئی ایک کمال بتائیں جو علی میں نہ ہو. میں لفظوں کو اور بہتر کر دیتا ہوں. کوئی ایک کمال بتائیں جو علی میں کمال پر نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عنوان کمال رکھتا ہو، خوبی ہو، حسن ہو جو علی میں نہ ہو. اظہار کمالات مولا علی کی ذات اور خفائے کمالات جناب زہرا کی ذات. جب کمالات خفا میں چلے جائیں تو وہ جناب زہرا کی ذات. بہت ساری باتیں بار بار زبان پر آتے آتے رک جاتی ہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی ان تک میٹرک کی باتیں پہنچ جائیں گی تو بد ہضمی ہوگی، پریشانی ہو جائے گی. جی، اپنی نافہمی کو دوسرے پہ FIR کی صورت میں کٹوائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا. انہوں نے کہا توہین ہو گئی، انہوں نے کہا غلو ہو گیا، انہوں نے کہا مبالغہ ہو گیا. لہذا پڑھنا بھی ہے، منتقل بھی کرنی ہے. معارف کو، مفاہیم کو علماء نے بیان کیے ہیں، بزرگوں نے بیان کیے ہیں. یہ جو بحثیں اس طرح کی میں جو کر رہا ہوں یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے تو بڑے دل سے سج کر کی ہیں. اب جن کے نزدیک ہمارے مجتہدین ہی غالی ہوں تو پھر میں شہنشاہ حسین نقوی کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں کون ہوں پھر؟ ہمارے یہاں تو یہ معاملات ہیں. لیکن نہیں، احتیاط کے ساتھ اور بات بھی پہنچانی ہے اور کسی کی آزمائش بھی نہیں لینی. بات آگے بڑھے. اس پوری کائنات پہ اللہ نے جن ہستیوں کو اس پوری کائنات پہ سیطرہ عطا کیا ہے، تسلط عطا کیا ہے، جی، نظارت عطا کی ہے، اس پوری کائنات پر جن کی نگاہیں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں. جی، ظہور اور خفا کی بات کر رہا تھا میں. اس وقت بھی ہم محفل میں بیٹھے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کی صورت میں. یہ ماشاءاللہ بول کے آپ بھی پڑھ رہے ہیں. ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسے کوئی دیکھ رہا ہے. یقین جانیے اسے کوئی دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے والے آنکھیں بند ہونے کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ نہیں، 85 مثالیں موجود ہیں. سرکار سو رہے تھے، رات بھر حضرت عائشہ امور خانہ داری میں مصروف رہیں، چیزوں کو جا بجا کیا. صبح اٹھ کے حضرت نے فرمایا کہ تم نے وہ چیز وہاں رکھ دی، اس چیز کو وہاں رکھ دیا. تو حضرت نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رات کو سو رہے تھے. حضرت نے فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملانا. یہ جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا، ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا، یقین جانیے یہ مدینہ پہنچا ہے. اس لیے کہ ہماری آواز تو مدینہ نہیں پہنچی ہوگی مگر کچھ فرشتے ہیں جن کو مامور کیا گیا ہے کہ آواز پہنچائیں.
میں نے اپنی ان آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب فتروس کو امام حسین کے جھولے سے بالوں پر ملے اور وہ نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے نواسے سے شفا ملی ہے، اور سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہنے لگا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ تو اس وقت فتروس نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے حسین سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے حکم الہی یہ ہے کہ قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے کوئی فرد اگر کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو میں اس کا سلام کربلا پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا میں ان بچوں جوانوں سے، اگرچہ مجھ سے کم عمر ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، مگر میں ان سے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مجلس میں یا محفل میں آؤ تو باوضو ہو کر آؤ، باوضو آؤ، اس لیے کہ یہ فرش ولا ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں کی روح ہے، جان ڈالتی ہے یہ جگہ، ہماری عبادتوں میں جان ڈالنے کا، تغذیہ، جی غذا لینے کی جگہ ہے، جی طاقت پاتی ہیں ہماری عبادتیں ان محافل اور مجالس سے۔ نہ جانے کہاں میرے مولا بیٹھے ہوں، برابر والا سمجھ رہا ہو کہ صاحب یہ کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، شاید سوچ رہا ہو یہ جو آگے میرے سامنے بیٹھے ہیں کیا معلوم کہاں ہوں، لہٰذا ادب رہے، احترام رہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، جی انہی لوگوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، انہی لوگوں میں کوئی۔ اور پھر جب ہمیں کیا ہے، کیوں نماز جماعت پڑھنے کا حکم ہے کہ کوشش کرو فرادہ نماز نہ پڑھو، کوشش کرو جماعت سے نماز پڑھو، کیا فلسفہ ہے اس کا؟ اس کے فلسفوں میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ صف میں، جماعت میں تو نہ اہل اور نہ کارہ ہوں، نہ ہنجار ہوں اور نہ فرمان ہوں، مگر کیا معلوم کہ برابر سے برابر والا کوئی ایسا اللہ کا محبوب کھڑا ہو، کیا معلوم پہلی صف میں کوئی اللہ کا ایسا پیارا کھڑا ہو، کیا معلوم مجھ سے 3 صف پیچھے کوئی اللہ کا ایسا پیارا کھڑا ہو کہ جس کی نماز اللہ نے قبول کرنا طے کر لی ہو۔ جب اس آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں کھڑے ہوئے کسی ایک فرد کی بھی، 400 لوگ نماز میں تھے مگر کسی ایک فرد کی نماز بھی قبول کرنے کا اللہ نے طے کر لیا ہو تو وہ کریم اللہ جب صف میں کھڑے ایک بندے کی نماز قبول کر رہا ہوگا تو اس کی کرامت کا تقاضا ہے کہ سب کی نماز قبول کر لے، ورنہ میں اکیلے پڑھوں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو کیا معلوم کہ میری نماز تو ویسے ہی قبول ہونی نہیں ہے، مجھے خود اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کیا نماز پڑھی میں نے، یہ کون سی نماز تھی جو میں نے پڑھی، جب آئیاں لے کے بار بار کبھی سر کھجا رہا ہوں تو کبھی ہاتھ کھجا رہا ہوں تو کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہوں تو کبھی سیدھا ہو رہا ہوں، میری کیا نماز تھی؟ 50 خیالات کے ساتھ میری نماز، 50 الجھنوں کے ساتھ میری عبادت، لیکن جب میں جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی اس میں ضرور ہے، یا ایسا بندہ ضرور ہے جس کے لیے اللہ نے طے کیا اس کی نماز قبول کرے۔ اسی طرح یہ جو محفل ہو رہی ہے نا، اس محفل میں ممکن ہے میری کوئی نیت ہو جو نیت اللہ کو پسند نہیں ہے، ممکن ہے کسی اور کی کوئی نیت ہو جو خدا نخواستہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی کسی کی خدا نخواستہ نیت ہو، لیکن ایک بندہ بھی اگر سیدہ سے جڑا ہوا آ گیا، سیدہ سے تار جس کا جڑا ہوا ہے، سیدہ سے جس کے رابطے بحال ہیں، تو یہ کریم گھرانہ، جی ہوتا ہے نا وہ بلا تشبیہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، وہ ٹھیلے پہ آپ گئے ٹماٹر خریدنے، آپ نے چننا شروع کیا، میں چن کے نہیں لو گے، جی میں بھر کے دوں گا، اب اس میں 2 اگر خراب بھی آ گئے تو 10 اچھے بھی آئیں گے، تو ان 10 اچھوں کے ساتھ 2 خراب بھی لینے پڑیں گے۔ ایسے ہی مجلسوں کا حال ہے، جب اللہ جی اچھے لوگوں کے ساتھ مجھ جیسے برے لوگوں کو قبول کرے گا تو میں بھی قبول کر لیا جاؤں گا، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میرا اس وقت عنوان نہیں تھا لیکن دل کر رہا ایک جملہ اور نماز جماعت کے لیے کہوں۔ نماز اول وقت پڑھنے کے حوالے سے
حکم کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ اول وقت پڑھتے ہیں، ائمہ اہل بیت اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اہل بیت اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اول وقت ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اگر میں نے بھی اسی وقت پڑھ لیا تو ان کے ساتھ میری نماز بھی لگ کے چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات سیدہ کی ذات۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محفل شروع کروں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو اے حبیب خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر۔ مقدمہ باندھوں گا، ہمارے بھائیوں میں سے بعض بھائیوں کا کہنا یہ ہے جی بھائی بھائی کہہ کے ہم تھکیں گے نہیں، ہم بھائی بھائی کہنے سے تھکیں گے نہیں، بھائی ہی نہیں ہے جی، ہماری جان ہے۔ یہ ریاضت جاری رکھیں، اپنے ان عزیزوں کو بھائی نہیں اپنی جان بولیں، بھائی بولیں، اپنا عزیز جانیں۔ جی فیصل آباد میں اسی مسجد میں کچھ ہوا تھا، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، محبت کرنے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ آپ کی نہ ہماری، نہ آپ کی کوئی بات چھپی ہوئی ہے، نہ کسی کی کوئی بات چھپی ہے، نہ ہماری بات چھپی ہوئی ہے۔ جب بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو بات میں چوک پر کر سکتا ہوں وہی مجھے گھر میں کرنی چاہیے، اور جو میں گھر میں کر رہا ہوں وہی مجھے چوک پہ کرنی چاہیے۔ اب کوئی بات ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، سب پر آیا ہے، آپ روک نہیں سکتے۔ خبردار میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو کو سننے جائیں، کسی عیسائی کو سننے جائیں، کسی یہودی کو سننے جائیں، کسی سنی کو سننے جائیں، کسی دیوبندی کو سننے جائیں، کسی بریلوی کو سننے جائیں، جسے چاہیں سنیں، اس لیے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، الحکمت ضالۃ المومن۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی شے، الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا۔ سرکار کا فرمان ہے حکمت مومن کی کھوئی ہوئی شے ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ جب ہمیں نبی کا یہ فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، تو اگر مجھے کسی غیر مسلم سے حکمت مل رہی ہو تو نبی کا فرمان ہے لے لو، ملا کہہ رہا نہ جاؤ، مولوی کہہ رہا نہ جاؤ، یہ ذاکر کہہ رہا ہے، یہ عالم کہہ رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں جن کے عنوانات یہ ہیں، نہیں۔ خبردار کوئی پریشانی، میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، سنی بچے میری جان ہے، اگر وہ مجھے اپنی جان مانے تو جی، اس لیے میں پہلے شیعہ بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی شیعہ عالم، کوئی شیعہ مجتہد، مرجع، مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ سنیوں کے اجتماعات میں نہ جاؤ، دیوبندیوں کے اجتماعات میں نہ جاؤ، بریلویوں کے اجتماعات میں نہ جاؤ، کوئی فتویٰ نہیں دے گا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے، گھٹن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ لہٰذا یہ حدیث تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے بھائیوں کے بھی ہیں، جب حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے تو مومن لینے کیوں نہیں آئے گا؟ مومن تو لینے آئے گا، نہیں روک سکتے آپ، یہ صحیح لا حاصل ہے۔ اور پھر میں اداروں سے بھی مخاطب ہوں، ریاستی اداروں سے، حفاظتی اداروں سے، سیاسی اداروں سے مخاطب ہوں کہ آپ پر واضح نہیں ہو رہا کہ کون گھٹن کا شکار ہے، کون تنگ نظری کا شکار ہے، کون فرقواریت کا شکار ہے، اور کون وسعت قلبی کا حامل ہے، کون اپنا سینہ چوڑا کرتا ہے، کون اپنی باہیں پھیلاتا ہے۔ یہ تو ہوئی بات ایک۔ تیسرا زاویہ اور بھی ہے، جان لیجئے مستقبل ان کا ہے جن کے ہاں سیاہ صدر پایا جاتا ہے، جن کے ہاں وسعت قلبی پائی جاتی ہے، جن کے ہاں برداشت پائی جاتی ہے، جن کے ہاں تحمل مزاجی پائی جاتی ہے،
جن کے ہاں دوسروں سے پیار پایا جاتا ہے، مستقبل ان کا ہے، اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے جن کے ہاں گھٹن پائی جاتی ہے، جن کے ہاں تنگ نظری پائی جاتی ہے، جن کے ہاں الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ ڈرے وہ جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو، لیکن جس کے پاس دینے کو سالم چیزیں ہوں اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درے اہل بیت ہے، شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کے ذکر کے، اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہے۔ کسی شیعہ کو حق نہیں ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ یا سنی۔ تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ کسی شیعہ کو حق نہیں ہے، تمہاری چیز ہی نہیں ہے بھائی، خامخواہ مالک مولا ہے، تم خامخواہ کے چوکیدار بنے ہوئے ہو۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہم نوکر ہیں۔ اور میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی ذکر اہل بیت کا نعرہ اعلان سن کر ذکر اہل بیت میں شریک ہونے آ رہا ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ پوچھوں کہ یہ کون ہے۔ بلکہ شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ اگر غیر شیعہ کوئی آپ کے ہاں کی مجلس میں، یعنی آپ کے ہاں سے آپ کے انتظام، آپ کی میزبانی میں ہونے والی مجلس محفل میں آیا ہے تو اس کا زیادہ خیال کرنا، اس کا زیادہ خیال کرنا۔ اہل بیت کا نیا نیا چاہنے والا ہے۔ کہیں میری بد اخلاقی معاف کیجیے گا، اور کہیں ترش روئی اور کہیں تند خوئی سبب نہ بن جائے کہ اہل بیت کا ایک مرید بھی کم ہو جائے۔ اہل بیت کے مریدوں میں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں کمی کرنا یہ خیانت ہے، خیانت۔ یہ بات ایک مدت سے میں پاکستان میں چیختا چلاتا آ رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بات مانی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، کچھ اب بھی کہیں کہیں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں اس فقیر کے لیے۔ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ایسا خطاب مت کرو، ایسا شعر مت پڑھو جو شعر عمومی اجتماعات کے پڑھنے کا نہیں ہے، جو نقطہ، جو بات، جو پوائنٹ، جو آپ کا عقیدہ، جو آپ کا نظریہ عمومی جگہ پڑھنے کا نہیں ہے جی، وہ بات مت کرو وہاں پر۔ ذرا دیکھو کہ یہ بات یہاں کرنے کی تھی یا نہیں، تھوڑا سا اور خصوصی محفل ہوتی تو یہ بات کرتے، بات صحیح تھی، بات غلط نہیں تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا بہت ساری باتیں غلط ہیں، باتیں صحیح ہیں، مگر وہاں کرنے کی نہیں تھی۔ کچھ مدت پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شخصیت کے خطاب پر ایک وبال مچا تھا، تو میں نے وہاں کہا تھا، میں نے کہا یہ بہت ساری باتیں وہ ہیں جو امام زمانہ کو آ کے کرنی تھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو امام کو کرنی ہے، یہ امام کا کام تھا، یہ تم نے کہاں کر دیا؟ یہ تو تمہارے کرنے کا کام ہی نہیں تھا۔ ایک وقت آنا ہے اس کا، اس پیغام کے پہنچانے کا بھی ایک وقت آنا ہے، جو وقت ابھی آیا نہیں تھا، آپ نے جلدی بول دیا جی۔ اب ہم خدا نخواستہ ہمارے درمیان کوئی ایک دوسرے کے اوپر شک کرے کہ صاحب یہ تو ایسے ویسے، سب کو اپنے مولا کو جواب دینا ہے، سب کو اپنے مولا کو جواب دینا ہے۔ کوئی کسی کے لیے اللہ نے آڈیٹر نہیں بٹھایا، ہمارا آڈیٹر ہمارا ضمیر ہے۔ مجھے میری بیوی کو راضی کرنا ہے، اور بیوی راضی ہو گئی تو سب کو راضی کرنا انہی کا کام ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو گئی تو پھر میں سب کو راضی کرتا رہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مجھے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی تہمت لگا دی جاتی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ بھائی خاندانی عزادار، ماتمی، سادات، خدمات انجام دینے والوں کی تاریخ، تو ایمان تو کسی کا بھی کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ جو چیز ہمیں بچائے رکھے گی، بار بار جوڑے رکھے گی، وہ اس گھرانے سے سچائی اور خلوص ہے جو ہمیں سنبھالے گی بات۔ اگر مخلص انسان، دیکھیں کچھ زیادہ تلخ باتیں ہو رہی ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر مخلص انسان، یعنی ان سے مخلص، توجہ ہے، ان سے مخلص اگر غلطی بھی کرے گا نا تو ٹھیک بھی یہی کریں گے۔ یہ قاعدہ بنا لیجئے، یہ فارمولہ بنا لیجئے، ان سے سچا اگر کوئی غلطی بھی کر جائے گا تو ٹھیک بھی یہی کریں گے، اور اگر ان سے
یعنی غیر مخلص، ریاکار، مطلبی، دکھاوے کا شکار، اپنی دنیا بنانے والا ان کے نام پر، اپنی عزتیں منانے والا ان کے نام پر، وہ اگر صحیح بھی کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس صحیح کو بھی یہ صحیح نہیں ہونے دیں گے۔ میں بہت ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ ان محفلوں، ان مجلسوں اور ان اجتماعات اور اس ذکر کے تصدق میں ہماری روح کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اور بلند صلوات پڑھیں۔ دیکھیے یہ کوثر، اب میرے بعض دوستوں نے، بعض ہمارے علماء غیر شیعہ نے یہ بات کی کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ بات کروں، اکثر ہمارے غیر شیعہ مفسرین نے لکھا ہے اکثر کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ اس کے جواب میں ایک طویل بحث ہے، شاید گھنٹوں کی بحث ہے، جو علمی بحثیں کتابوں میں کی گئی ہیں۔ سننا چاہ رہے ہیں فیصل آباد والے؟ میں اس طویل بحث میں سے خلاصہ ایک پہلو کا نکال رہا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں ایک بحث کا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اس کے کلام کا مزاج ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، یہ اسلوب بیان الہی ہے کہ قیامت سے متعلق جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہیں ان کے لیے وہ لفظ جو استعمال کرتا ہے، فعل جو استعمال کرتا ہے، وہ مضارع کا ہوتا ہے، ماضی کا نہیں ہوتا۔ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت، کوثر قیامت میں، حوض کوثر قیامت میں نا، آپ کہہ رہے ہیں یہ حوض کوثر ہے، کوثر میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا، ہم نے تمہیں جام کوثر عطا کر دیا، ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا۔ اگر آپ کوثر سے مراد حوض کوثر لے رہے ہیں، اگرچہ میں نے عرض کیا نا کہ گھنٹوں کی بحث ہے، اس میں ایک پہلو یہ کہ بھائی کہاں دور جا رہے ہو، کہاں سمجھانے جا رہے ہو، کہاں خامخواہ اپنا خون جلا رہے ہو۔ یہ 3 آیتوں والا سورہ تیسری آیت ہی بتا رہی ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ کہاں اتنی لمبی بحث کرنے جا رہے ہو، تیسری آیت سے سمجھا دو پہلی آیت کو۔ پہلی آیت میں جب اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کوثر کیا ہے، تو تیسری آیت فرما رہی ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب تیسری آیت ہی بتا رہی ہے تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا، دم بریدہ رہے گا، اس کے پیچھے کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، تو پھر خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے آیت میں جو چیز دی گئی ہے وہ حوض کوثر نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ کوثر ہے، یعنی اولاد ہے، وہ اولاد مراد ہے۔ تو یہ لیکن ایک اور علمی جو بحث علماء تفسیر نے کی ہے کہ اگر کوثر سے مراد، چاہ رہے ہیں سننا آپ، یہ اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو یہ تو نعمت قیامت کی نعمت ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو قیامت میں ایک نعمت دے دی ہے، یہی اعلان کر دیا ہے، قیامت میں طے ہو گیا ہے کہ ایک نعمت قیامت کی ہے، قیامت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، اور ایک نعمت جو ہے، اور بہت ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دنیا میں دی ہیں، تو جو قیامت میں اور آخرت میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ کوثر ہے۔ ایسے ہی ہے، یہی مراد ہے۔ اگر یہی مراد ہے تو اللہ کے کلام کا اسلوب ہی ہے کہ جو قیامت سے متعلق نعمتیں ہیں اس کے لیے وہ فعل مضارع استعمال کرتا ہے، اور اسی دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں اپنے حبیب کو دی ہیں اس میں وہ فعل ماضی کو استعمال کرتا ہے۔ تھوڑا سا گرامر کی بحث ہے اور آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں۔ قرآن نبوی عربی میں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر بھی جاننا پڑے گی، تو اتنا آسان تو کام نہیں ہے جتنا آسان سمجھ لیا جاتا ہے۔ فَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو مقام شفاعت مصطفی ہے، سرکار کو مقام شفاعت، یہ تو ہونا ہی آخرت میں، شفاعت کہاں ہونی ہے؟
بولیے آخرت میں ہونی ہے نا. ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے نا, دفتر کھلے ہوئے ہیں, کاپیاں کھلی ہوئی ہیں جی, ابھی تو چل رہا ہے معاملہ حلال حرام کا, لینے دینے کا, سب کچھ چل رہا ہے, زندہ ہے نا. اور زندہ بھی نہیں ہوئے, اگر مر بھی گئے تو بچوں کو ایصال ثواب کا حق ہے نا. اگر کوئی اچھا کام نہیں کر کے گئے, کمزوریاں چھوڑ گئے, تو بعد والے ایصال ثواب کر رہے ہیں نا, تو دفتر تو کھلا ہوا ہے. تو اب جب بالکل سب کے لوز ہو جائے گا تو اس کے بعد جو حساب و کتاب شروع ہوگا, پھر ہوگا بھائی بخشش ہونی ہے نہیں ہونی, سفارش سرکار کی چلے گی, ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بحث جو شفاعت کی ہے. تو یہ قیامت کی بحث ہے نا. تو قیامت کی نعمتوں میں ایک نعمت سرکار کو اللہ نے دیا ہے, مقام محمود. فَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. يَبْعَثَكَ یہ فعل مضارع کے ساتھ مقام محمود کا ذکر ہے. اسی لیے محشر, اور اسی طرح محشر میں نبی مکرم تلاش کر رہے ہوں گے کہ کب وہ کیفیت آئے گی جب میں اپنی امت کو بخشوا دوں, میں کہہ دوں یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا, تو بھی کر دے. اس کیفیت کے لیے قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ بھی فعل مضارع آیا ہے جی, جہاں ارشاد ہوا فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, سورہ مبارکہ ضحیٰ. فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا. وہ کیفیت, یہ آخرت, قیامت. یعنی میں نے دو مثالیں دے دی آپ کو کہ قیامت کی نعمتوں کے لیے فعل مضارع آیا ہے. مجھے اندازہ نہیں کروائیے گا, مجھے احساس مت دلوائیے گا کہ آپ اکتا رہے ہیں, تو آپ سے بات کر رہا ہوں. قیامت کی نعمتوں کے بارے میں پروردگار عالم نے جب بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے فعل مضارع کے ساتھ کیا, لیکن جو دنیا میں اسی جگہ اللہ نے نبی کو کچھ دیا ہے اس کے لیے فعل ماضی کو استعمال کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. فعل ماضی, فعل ماضی, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, فعل ماضی. اسی طرح آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ یعنی سورہ الحمد اور قرآن عظیم عطا کر دیا. فعل ماضی دنیا میں دے دیا ہے, 7 آیتوں والا سورہ سبعًا من المثانی اور قرآن العظیم, یہ اسی دنیا میں دے دیا. جب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اسی دنیا میں ماضی, فعل ماضی کے ساتھ, ہم نے آپ کو قرآن اور سبع مثانی دے دیا, فعل ماضی. تو یہ بھی تو فعل ماضی ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو خیر ہی خیر دے دی, دوں گا نہیں. توجہ ہے حضرات, قیامت میں دوں گا نہیں, میں نے دے دیا. اب وہ جو دے دیا وہ کوثر کون ہے؟ اس کوثر کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. بھائی اگر آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اللہ نے سیدہ کا ایک قرآنی نام کوثر قرار دیا ہے. اللہ جب سیدہ کو یاد کرتا ہے تو کوثر کہہ کے یاد کرتا ہے, اور کوثر کا مطلب ہے برکت ہی برکت. سیدہ کا وجود برکت ہی برکت ہے.